بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب 101 واقعات کا ذکر کرنے والے ہیں، لہٰذا آج کی ویڈیو نہایت ہی ایمان افروز ویڈیو ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک پیار اور عقیدت کے ساتھ لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سلطان العارفین سلطان الفقر کے نام سے شہرت رکھنے والے عظیم صوفی بزرگ سلطان العارفین سخی سلطان باہو یکم جمادی الثانی 1039 ہجری 17 جنوری 1630 عیسوی بروز جمعرات بوقت فجر شاہ جہاں کے عہد حکومت میں قصبہ شور کوٹ ضلع جھنگ ہندوستان موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایوان قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایوانوں کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ ایوان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے غیر فاطمی اولاد ہیں۔ سخی سلطان باہو کے والد بازید محمد پیشہ ور سپاہی تھے اور شاہ جہاں کے لشکر میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ ایک صالح شریعت کے پابند حافظ قرآن فقیہ شخص تھے۔ سخی سلطان باہو کی والدہ بی بی راستی عارفہ کاملہ تھیں اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھیں۔ سخی سلطان باہو کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کے اعلیٰ مرتبے کی اطلاع دے دی گئی تھی اور ان کے مرتبہ فنا فی ہو کے مطابق ان کا نام اسم گرامی باہو رکھا گیا، جیسا کہ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں: نام باہو مادر باہو نہاد، زینکائے باہو دائمی باہو نہاد، یعنی باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال یکم جمادی الثانی 1102 ہجری بمطابق یکم مارچ 1691 عیسوی بروز جمعرات بوقت عصر ہوا۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو کا مزار مبارک گڑھ مہاراجہ ضلع جھنگ پاکستان میں ہے اور آپ کا عرس ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو تھا حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف۔ آئیے اب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب 101 واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سخی سلطان باہو پیدائشی عارف تھے۔ اوائل عمری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ واردات غیبی اور فتوحات لاریبی میں مستغرق رہتے۔ آپ نے ابتدائی باطنی اور روحانی تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ آپ کی پیشانی نور حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالتا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں بیان فرمایا کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں رہا مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا۔ یہ اس لیے کہ آپ فقر کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدار الہی میں مستغرق شور کوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور صاحب حشمت سوار نمودار ہوئے جنہوں نے اپنی اپنائیت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر ایک لمحے میں آپ نے خود کو آقائے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور تمام اہل بیت حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہوئے۔ بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی بھی توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا: میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔
بعد ازاں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ پھر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر سخی سلطان باہو نے دہلی میں عبد الرحمن جیلانی دہلوی کے ہاتھ پر زہری بیعت کی اور ایک ہی ملاقات میں فقر کی وراثت کی صورت میں اپنا ازلی نصیبہ ان سے حاصل کر لیا۔ پیارے دوستو، حضرت سخی سلطان باہو کا تعلق سلسلہ سروری قادری سے ہے۔ سلسلہ قادری کا آغاز عبد القادر جیلانی سے ہوا اور اس کی دو شاخیں سروری قادری اور زاہدی قادری ہیں۔ سخی سلطان باہو کا سلسلہ سروری قادری ہے اور آپ سروری قادری طریقہ کو ہی اصل قادری یا کامل قادری تسلیم کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب آپ شور کوٹ میں کاشتکاری کرتے تھے تو افلاس اور ناداری سے تنگ ایک سفید پوش عیال دار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے مارے پھرا کرتے تھے کہ کہیں کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی دعا سے میری غربت اور تنگی دور ہو جائے۔ اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگا اور اس کی جان توڑ خدمت کی۔ ایک دن فقیر کو اس کے حال پر رحم آیا اور پوچھا کہ تیری مراد اور حاجت کیا ہے؟ اس سید نے عرض کی کہ میرا بڑا بھاری کنبہ ہے اور قرض بہت ہو گیا ہے، جوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں، افلاس اور تنگی کی وجہ سے ان کی شادیاں بھی نہیں کر سکتا، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب تو غیبی مدد کے سوا میری تنگ دستی کا علاج ناممکن ہے۔ تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ بتا دیتا ہوں، سوائے اس کے تیرا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو سخی سلطان باہو کے پاس شور کوٹ جھنگ چلا جا اور ان کی بارگاہ میں عرض پیش کر۔ وہ پریشان حال سید صاحب سلطان العارفین کے پاس پہنچ گئے، جہاں ان کی مایوسی کی کوئی حد نہ رہی۔ جب دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حل چلا رہے ہیں اور پھر انہیں ارد گرد سے پتہ چلا کہ یہ لوگ آپ کو فقیر کی حیثیت سے نہیں، یہاں تو کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں، یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی والے تھے کہ سلطان العارفین نے جوان کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے، ان کو آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر سید صاحب کی کچھ ڈھارس بندھی اور دل میں کہنے لگا کہ اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے۔ سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ سید صاحب نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ آپ نے فرمایا کہ شاہ صاحب، مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ میرا حل پکڑ کر رکھیں، میں پیشاب سے فارغ ہو لوں۔ غرض آپ نے پیشاب کیا اور مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈیلا ہاتھ میں لیے سید صاحب سے مخاطب ہوئے۔ شاہ صاحب، آپ نے مفت تکلیف اٹھائی، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا، تیش میں آ کر بولے کہ ہاں، یہی میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ پیارے دوستو، سلطان العارفین کو جلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے ہوئے وہ پیشاب والا ڈیلا زمین پر دے مارا۔ نظر جنا دی کیمیا سونا کر دے وٹ، قوم اتے موقوف نی کیا سید کیا جٹ۔ آپ کے پیشاب والا ڈیلا اسی جتی ہوئی زمین پر دور دور تک لڑکتا چلا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کے ڈیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے چلے گئے۔ سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے اور آپ کے قدموں پر گر کر رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ صاحب، یہ وقت رونے کا نہیں ہے، یہ ڈیلے چپکے سے اٹھا لو اور چلتے بنو، ورنہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو نہ تیری خیر ہوگی اور نہ میری۔ چنانچہ اس سید صاحب نے ان سونے کے ڈیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔
پیارے دوستو، بچپن میں ہی آپ کے روحانی کمالات کے ظہور سے آئندہ زندگی کی تصویر نمایاں تھی۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ کا دودھ رمضان المبارک میں سحری سے لے کر شام تک نہیں پیتے تھے، یعنی اپنے والدین کی طرح روزے سے رہتے تھے۔ جب دایا آپ کو سحر و تفریح کے لیے گھر سے باہر لے جاتی تو آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اکثر ہندو لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک روز شہر کے تمام ہندو اکٹھے ہو کر آپ کے والد ماجد بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دایا آپ کے فرزند ارجمند کو وقت بے وقت باہر لانے سے ہمارے دین کا سخت نقصان کرتی ہیں۔ آپ مہربانی فرما کر اپنے برخودار کے لیے سحر و تفریح کا وقت مقرر کر دیں۔ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے منادی کرنے والے ملازم رکھ لیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ چنانچہ ہندوؤں نے اس کام کے لیے نوکر مقرر کر لیے اور انہیں تاکید کی کہ جس وقت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبزادہ محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ گھر سے تشریف لائے تو فوراً با آواز بلند منادی کر دیں۔ جب نوکر منادی کرتے تو ہندو لوگ فوراً اپنی دکانوں یا مکانوں کے اندر گھس جاتے۔ سلطان الاولیاء امام التقیاء شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سلطان شیخ غلام باہو کو سرہ و نورانی کے زبان درفشاں سے خاص وقتوں میں کہ جب کہ آپ اسرار اور بیان فرماتے تھے، یہ سنا کہ شروع سے لے کر آخر تک سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی نگاہ مبارک جس غیر مسلم پر پڑی وہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا فضل خداوندی ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اولیاء کی نظر میں اتنی تاثیر کر دی۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک بار آپ بیمار ہوئے تو آپ کی اجازت سے لوگ ایک برہمن طبیب کو بلانے کے لیے اس کے گھر گئے۔ برہمن نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، بہتر یہی ہے کہ آپ کرتا یہاں لائیں۔ مریدوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس برہمن طبیب نے کرتے کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے بعد جب اپنی اہلیہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے لگے تو ان کی پارسائی اور عبادت گزاری سے بہت لوگ متاثر ہوئے۔ اب وہ خود عمر کے اس مرحلے پر تھے جب آدمی اپنے اندر تجزیے میں مصروف ہوتے ہیں کہ زندگی میں کیا کھویا کیا پایا۔ کچھ فیض ازلی نے آپ کو متوجہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا ترک کر دی اور یہ طے کیا کہ آئندہ اسباب دنیا داری سے الگ رہ کر وہ بھی صرف یاد خدا میں زندگی بسر کریں گے۔ دل میں یہ قصد لے کر ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور ملتان پہنچے۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فوج چھوڑ کر گئے تھے اور سلطان دہلی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ منتشر کیا جا چکا تھا، اس لیے سرکاری اہلکار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں تھے۔ ملتان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پہچان لیے گئے اور حاکم ملتان کے سامنے پیش کیے گئے۔ جب ملتان کے حاکم نے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک، لباس اور سواری گھوڑی دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا 2 روپیہ یومیہ وظیفہ مقرر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں ایک مکان کے اندر تنہائی میں یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور بالآخر ولی اللہ اور بارگاہ الہی کے مقبول بندے بنے۔ پیارے دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملتان میں قیام کے دوران حاکم ملتان اور راجہ مروٹ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہا ملازم تھے، اس لیے اس کی خدمت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے یاد نہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود بخود گھوڑی پر ضروری اسباب باندھ کر اور ہتھیار لگا کر ملتان کے حاکم کی خدمت میں پہنچے اور کار خدمت کی درخواست کی۔ حاکم نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ
لشکر میں کس برادری کے جتھا میں شریک ہو کر جنگ کریں گے؟ عرض کیا چونکہ میں اکیلا تنخواہ کھا رہا ہوں، اب جو کچھ مجھ سے ہوگا اکیلا ہی خدمت کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر دربار کے تمام امراء مسکرا دیے۔ حاکم نے کہا کہ کوئی مضائقہ نہیں، جس طرح یہ مرد کہے اسی طرح کرنا چاہیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ ایک شخص راستے کا واقف اور ایک تصویر راجہ مروٹ کی عنایت ہو۔ چنانچہ دونوں چیزیں مہیا کر دی گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلام کر کے روانہ ہوئے اور جب قلعہ مروٹ کے قریب پہنچے تو ساتھی کو رخصت کیا اور خود شہر کی راہ لی، اور ایک ہی چھلانگ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گھوڑی قلعہ کی فصیل کو پار کر گئی۔ قدرت دیکھیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدھے راجہ مروٹ کی کچہری میں جا ٹھہرے اور سب درباریوں کی موجودگی میں راجہ کا سر کاٹ کر کربوس سے لٹکے ہوئے توبڑا میں رکھ دیا۔ اس اچانک افتاد سے تمام درباریوں پر حالت سکتہ طاری ہو گیا اور کسی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرار نہ ہو سکیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہین گھوڑی پھر ایک ہی چھلانگ میں قلعہ کی فصیل کو پار کر گئی۔ پیارے دوستو، سلطان العارفین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں بچپن سے ہی ازلی نور چمک رہا تھا اور پیشانی نور حق سے منور تھی۔ یہ نور ازل زمانہ شیر خارگی سے اپنے جوہر دکھانے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ عبادت یا ذکر و تصور، اس میں اللہ ذات میں محو رہتی، تو اس یقین کے ساتھ کہ یہ معصوم بچہ ان کی عبادت میں حارج نہیں ہوگا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی محبوب سبحانی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح رمضان المبارک کے دنوں میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان کے حاکم کے دربار میں راجہ مروٹ کا سر اکیلے لے کر داخل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر حاکم حیران رہ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارنامے کی شہرت جب دہلی کے دربار تک پہنچی تو پہچان لیے گئے اور شاہ جہاں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بلوایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کی اور کہا کہ باقی عمر یاد خدا میں بسر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا ان کی سابقہ خدمات کی پیش نظر درخواست نہ صرف منظور ہوئی بلکہ شور کوٹ کی جاگیر بھی انہیں عطا ہوئی، جس کا رقبہ 25,000 ایکڑ زمین پر مشتمل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ انگا کو چھوڑ کر شور کوٹ میں رہائش اختیار کی۔ پیارے دوستو، تاریخ میں حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات کا تذکرہ نہیں ملتا۔ مناقب سلطانی سے بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی زندہ تھیں جب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ پیارے دوستو، سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ مناقب سلطانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک حیات تھی جب سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی 1078 ہجری تک سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ باقید حیات تھی، اور یہ اورنگزیب کا دور حکومت ہے نہ کہ شاہ جہاں کا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ جب سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے لیے دہلی تشریف لے گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ اس وقت بھی زندہ تھیں اور شور کوٹ میں ہی قیام پذیر تھیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ امی تھے اور آپ نے کسی مدرسہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کی مروجہ زبان فارسی میں 140 کتب بھی تصنیف فرمائیں۔ آپ کی کتب کا اعجاز ہے اور آپ کے معتقدین مشاہدہ بھی کر چکے ہیں
کہ ایک دفعہ باوضو صدق، اخلاص اور ادب سے آپ کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو قلب روشنی سے منور ہونے لگتا ہے۔ آپ کی کتب سراسر الفاظ نوری اور کلمات حضوری پر مشتمل ہیں۔ آپ کا یہ اعلان آپ کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ اگر کسی کو تلاش کے باوجود مرشد کامل نہ ملتا ہو، وہ ہماری کسی بھی کتاب کو مرشد اور وسیلہ بنائے تو ہمیں قسم ہے کہ اگر ہم اسے اس کی منزل تک نہ پہنچائیں۔ پیارے دوستو، یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ صدقے دل سے آپ کی کتب کا مطالعہ کرنے والے اپنی طلب کے مطابق مرشد کامل اکمل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن دل کے اندھوں کے لیے آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ شوم کو ہرگز پسند نہیں آئے گی۔ آپ کی کتب کا یہ بھی اعجاز ہے کہ عارفین کے لیے آپ کی کتب خواہ وہ عارف ابتدائی مقام پر ہو یا متوسط یا انتہائی مقام پر وحدت میں غرق ہو، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ اسرار کا خزانہ رکھتی ہیں۔ وہ جس مقام پر ہوگا اسی مقام کے مطابق ان کتب سے رہنمائی پائے گا۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ آپ مشرقی ریگستان کے علاقے تھل میں چند طالبوں اور درویشوں کے ساتھ محو سفر تھے۔ راستے میں کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ اکثیر نظر کسے کہتے ہیں؟ اس وقت پاس ہی ایک شخص لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر کے اسے اٹھانے کو ہی تھا۔ آپ نے اس کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ شخص آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے سوال کرنے والے سے کہا، جس وقت واپس ہم آ کر اس جگہ آئیں جہاں وہ لکڑیاں اٹھانے والا ہمیں ملا تھا تو ہمارے سوال کا جواب وہی شخص دے گا۔ چنانچہ آپ سفر سے لوٹے اور آپ کا گزر اسی جگہ سے دوبارہ ہوا جہاں وہ لکڑیاں اٹھانے والا آدمی ملا تھا، تو ایک طالب نے آپ کو اس سوال کے جواب کے بارے میں یاد دلا کر عرض کی کہ جناب، ہم واپس اسی جگہ پر آ گئے ہیں، آپ مہربانی فرما کر اس سوال کا جواب دے دیں کہ اکثیر نظر کیا ہے۔ آپ تمام طالبوں، درویشوں اور مریدوں کو اس آدمی کے پاس لے گئے تو اس کو اسی حالت میں پایا جس حال میں وہ چھوڑ کر گئے تھے کہ لکڑیوں کا گٹھا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے ہمراہ طالبوں سے کہا کہ اس آدمی سے اپنے سوال کا جواب پوچھو۔ جب اس نے اس آدمی کو بلایا تو وہ بت کی طرح ساکت کھڑا رہا اور کوئی جواب نہ دیا، اور بار بار بلانے پر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور، آپ خود بلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس روز ہم یہاں سے گزرے تھے تم نے اس شخص کو کس طرح دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور، یہ شخص لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو تھا، اور جس وقت آپ نے نظر فرمائی تو یہ آسمان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اس روز سے اسی حالت میں کھڑا ہے۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ اس کی طرف توجہ کی تو وہ ہوش میں آ گیا اور آپ کے قدموں پر گر کر زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے پھر اسی حالت میں پہنچا دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی حالت بتاؤ۔ اس نے عرض کی کہ حضور، جس روز آپ یہاں سے گزرے تھے میں یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو ہی تھا کہ آپ نے میری طرف باطنی نگاہ ڈالی اور میں آپ کی اسی ایک نگاہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں غرق ہو گیا، اور آج تک میں اسی لذت دیدار میں محو اور مدہوش رہا کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اسی حالت سے نکال لیا۔ مجھے صبر اور قرار نہیں آ رہا، مجھے پھر اسی حالت میں پہنچا دیں۔ آپ نے درویشوں اور طالبوں سے فرمایا کہ یہ اکثیر نظر کی ادنا سی مثال ہے جو تم نے دیکھی ہے۔ تب آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ جا اپنی لکڑیوں کے گٹھے کو اٹھا لے، پہلے تو مجذوب ابن الوقت تھا، اب تو سالک الوقت ہو گیا ہے۔ اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ جب چاہے اسی حالت میں چلا جائے اور جب چاہے واپس آ جایا کرے۔ پیارے دوستو، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے محل پاک یعنی مزار پاک کے دروازے کے سامنے
ایک بیری کا درخت ہوا کرتا تھا۔ یہ درخت دروازے کے وسط میں تھا، اس لیے جو لوگ زیارت کرنے جاتے انہیں بڑی تکلیف ہوتی، اور پھر دروازے کے سامنے ہونے کے باوجود درمیان میں ایک پردہ سا حائل رہتا تھا۔ خلفاء اور مجاور ادب کے سبب بیر کے اس درخت کو کاٹنا جائز خیال نہیں کرتے تھے۔ ایک روز ایک نابینا شخص زیارت کے لیے محل پاک کے اندر داخل ہونے لگا کہ اس کی پیشانی درخت کے ایک مضبوط تنے سے ٹکر گئی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور پیشانی سے خون بہنے لگا۔ خلفاء اور مجاوروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کل نماز فجر کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ اس زمانے میں ایک فقیر حضرت محمد صدیق ڈیرہ اسمیل خان سے آ کر دربار پاک پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے صاحب حال فقیر تھے، وہ بھی اس مشاورت میں شامل تھے۔ چنانچہ رات کو حضرت سلطان العارفین نے خواب میں محمد صدیق کو فرمایا کہ ہماری بیری کے درخت کو کیوں کاٹتے ہو؟ وہ خود بخود یہاں سے دور جا کھڑی ہوگی۔ صبح دیکھا کہ واقعی وہ درخت اپنا اصلی مقام سے 10 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ مبارک درخت دہلیز کے وسط سے عین شمال کی طرف یعنی زیارت کرنے والوں کے دائیں ہاتھ خود بخود جا کھڑا ہوا۔ اس روز سے اس درخت کا نام حضوری بیر ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک دفعہ حضرت سلطان العارفین چند درویشوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں سفر فرما رہے تھے۔ راستے میں چبری نامی گاؤں سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ کے ہمراہ درویشوں نے عرض کیا کہ حضور اگر اجازت مرحمت فرمائیں، دوپہر کا وقت قریب ہے، یہاں روٹیاں پکا لیں۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ اس گاؤں میں ایک عورت درویشوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ ہی درویش اس عورت کے ساتھ مل کر کھانے پکانے میں مصروف ہو گئے۔ اس عورت کی ایک شیر خوار بچی پنگوڑے میں سوئی ہوئی تھی کہ جاگ کر رونے لگی۔ وہ عورت حضرت سلطان العارفین کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اے درویش، ذرا اس پنگوڑے کو ہلا دے تاکہ یہ چپ ہو جائے۔ حضرت سلطان العارفین پنگوڑے کو ہلانے لگے اور ساتھ میں ہی توجہ فرما کر بچی کا قلب اسم ذات سے روشن کر دیا۔ پھر آپ اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عورت، اس بچی کے پنگوڑے کو ہم نے ایسی جنبش دی ہے کہ یہ تا قیامت جنبش ترقی پذیر ہوگی۔ اس بچی کا نام حضرت فاطمہ ہے اور یہ قوم بلوچ مستوئی سے تھی اور ان کا مزار ڈیرہ غازی خان کے علاقے وہوا کے مقام پر فتح خان کے نام سے مشہور دیہات کے علاقہ کاتکر میں ہے، اور اس مزار سے لاکھوں زائرین اور سینکڑوں طالب علم فیض حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سلطان العارفین ایک دفعہ وادی سیون سسکر کی سیاحت کو نکلے۔ آپ کے خلیفہ سلطان نورنگ کتران آپ کے ہمراہ تھے۔ وہاں کلر کہار کی ایک خوبصورت پہاڑی کے پاس رکے۔ یہاں آج کل حکومت نے ایک تفریح گاہ بنا دی ہے اور لوگ پکنک منانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اس پہاڑی کے غار میں رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو حضرت سلطان العارفین نے مراقبہ فرمایا اور دیدار الہی میں غرق ہو گئے۔ جب شام کا وقت آ گیا تو حضرت سلطان نورنگ کتران کو فکر دامنگیر ہوئی کہ خدا جانے حضور کب تک حالت استغراق میں رہیں گے اور یہاں اس جنگل میں ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کہاں سے ہوگا۔ چنانچہ شام کو جب افطار کا وقت ہوا تو ایک غیبی موکل ہرن کی صورت میں پہاڑ سے اتر کر حضرت نورنگ سلطان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کے سینگوں پر کھانا اور پانی موجود تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ اسی وقت حضرت سلطان نورنگ کتران کو اپنے مرشد کی آواز آئی، سلطان نورنگ اپنی بارات کو اس ہرن کے سینگوں سے اتار لے۔ چنانچہ حضرت نورنگ سلطان صاحب نے اس کھانے کے ساتھ روزہ افطار کیا اور برتن اور دسترخواں اس غیبی ہرن کے سینگوں کے ساتھ باندھ کر رخصت کر دیا۔ اسی طرح تمام ماہ رمضان حضرت نورنگ سلطان صاحب کو سحری اور افطاری کے وقت وہ رزق پہنچاتا رہا۔ غرض حضرت سلطان العارفین تمام ماہ رمضان
حالت استغراق میں رہے۔ عید کی رات جب چاند نظر آیا اور آس پاس کی آبادیوں میں عید کی خوشی میں ڈھول اور نعرے بجنے لگے تو حضرت سلطان العارفین مراقبہ سے باہر آئے اور نورنگ سلطان سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے۔ عرض کی کہ حضور عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نورنگ، کیا سارا رمضان گزر گیا ہے اور ہمارے روزوں، نمازوں اور تراویحوں کا کیا بنا؟ اس نے عرض کیا کہ حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین نے باوجود اس قدر استراق اللہ کے تمام روزے اور تراویح کو قضا کر کے ادا کیا، اور جب غیبی ہرن آپ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر نگاہ فرمائی جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور واصل بحق ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت وہاں ایک اور درویش بھی موجود تھا۔ اس نے عرض کی کہ میں ایک عرصہ سے خدمت میں موجود ہوں مگر مجھ پر ایسی توجہ نہ کی گئی۔ حضرت سلطان العارفین نے اس پر توجہ فرمائی تو وہ بھی جام بھر نہ ہو سکا اور واصل بحق ہوا۔ آپ نے دونوں کے مزارات ساتھ ساتھ بنا دیے۔ آپ کی نسبت کی وجہ سے وہ جگہ آہو باہو کے نام سے مشہور ہے۔ پیارے دوستو، اس جگہ کی ایک اور کرامت بھی مشہور ہے کہ اس جگہ میٹھا پانی نہیں تھا، اس لیے کلر کہار کے رہنے والوں کو بہت دور دراز سے پینے کے لیے میٹھا پانی لانا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ عورتیں پانی بھر کر لا رہی تھیں کہ اللہ کے ایک ولی مرات سلطانی باہو نامہ کامل کے مطابق حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا اور انہوں نے ان سے پانی پینے کے لیے مانگا تو عورتوں نے جواب دیا کہ بابا جی پانی تو کڑوا ہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے فرمایا کہ اچھا کڑوا ہے تو کڑوا ہی صحیح۔ ان عورتوں نے گھر جا کر جب گھڑوں میں پانی دیکھا تو وہ کڑوا نکلا۔ لوگ اس چشمے پر گئے جہاں سے پانی بھر کر لاتے تھے، وہ بھی کڑوا ہو چکا تھا۔ تمام کلر کہار کے لوگ ان بزرگ کی تلاش میں نکلے اور ان کے پاس جا کر عرض کی کہ عورتوں سے غلطی ہو گئی اور آپ کو وہ پہچان نہ سکیں، اس لیے آپ انہیں معاف فرما دیں اور پانی کی یہ چھوٹی سی جگہ ہی ہمارا سہارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کڑوا تو ہو چکا ہے، اب ہم اسے میٹھا نہیں کر سکتے، لیکن ایک وقت یہاں سے عارفین کا سلطان گزرے گا، اس سے عرض کرنا کڑوی چیزوں کو میٹھا اور ناکاروں کو کار آمد بنانا اسی کی صفت میں ہے۔ جب حضرت سلطان العارفین ہرن اور درویش کو دفن کر چکے تو آبادی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک مرد حق یہاں پر ایک ماہ سے موجود ہے اور ویران پہاڑوں پر ایک ماہ سے مصروف عبادت ہے۔ وہ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پانی کے مسئلے کے متعلق عرض کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے چیلا گاہ میں بیٹھے بیٹھے ایک پتھر اٹھا کر پانی کے دامن میں زور سے دے مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چشمہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کا جاری کردہ یہی چشمہ کلر کہار کے لوگوں کے لیے زندگی کا سبب ہے اور پانی کی تمام ضروریات یہی اکیلا چشمہ پورا کرتا ہے۔ اس پانی کی وجہ سے ایک قدرتی جھیل کلر کہار میں بن چکی ہے اور اب تو یہ جگہ بہت بڑی تفریح گاہ بن گئی ہے۔ نام فقیر جناں دا باہو، قبر جناں دی جیوے ہو۔ پیارے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ نے شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ جو کہ سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک میں سے تھے کا شہرہ سنا تو ان سے ملاقات کی خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ چنانچہ حضرت حبیب اللہ قادری رحمت اللہ سے ملاقات کے لیے آپ گڑھ بغداد شریف تشریف لے گئے۔ جیسے ہی خانقاہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ خانقاہ درویشوں، فقیروں اور خدام سے پر ہے۔ لوگ جوک در جوک ایک جانب آگ پر رکھی ہوئی پانی سے بھری دیگ میں ہاتھ ڈالتے جاتے ہیں اور مرادیں پاتے جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا اور چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئے۔ دفتن شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی نظر آپ رحمت اللہ علیہ پر پڑی تو انہوں نے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تیری ظاہری حالت سے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تو طویل مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے،
پھر اب خاموش اور علیحدہ کیوں بیٹھا ہے؟ اٹھ تو بھی دیگ میں ہاتھ ڈال کر اپنی مراد پا۔ فقر کے شہ سوار حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور ادب سے بولے، مجھے کشف و کرامات کے یہ کھلونے متاثر نہیں کرتے، اور نہ ہی میری مراد ایسی ہے جو اس طرح بر آئے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے چونک کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نظر ڈالی اور کہا کہ بے شک تمہاری مراد اور طلب بلند تر ہے، لیکن تو یہ بھی جانتا ہے کہ بلند آرزو کی تکمیل کے لیے کٹھن مراحل طے کرنا پڑتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بے شک، اور میں نے یہ طویل مسافت بے سبب طے نہیں کی، آپ حکم دیجئے۔ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر نظر جمائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے رہے، پھر بولے کہ اچھا فی الحال تو حوض میں پانی بھر۔ یہ دیکھ کر انہوں نے ایک خادم کو بلایا جس نے ایک مشکیزہ لا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اٹھایا اور اسے پانی سے بھرا اور لے جا کر حوض میں ڈالا۔ حوض ایک ہی مشکیزہ پانی سے لبالب بھر گیا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام حاضرین نے حیرت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ پھر شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے، کیا تو آزمائش کے لیے خود کو آمادہ پاتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً آمادگی ظاہر کی۔ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تیرے پاس کوئی دنیاوی مال و اسباب بھی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ برجستہ بولے، درویش اور دنیاوی مال کا آپس میں کیا تعلق؟ ایک میان میں دو تلواریں کیسے رکھی جا سکتی ہیں؟ تو ایک دل میں دو محبتیں جمع کرنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فوراً گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر جا کر انہوں نے تمام مال اکٹھا کیا اور باہر پھینک دیا، حتیٰ کہ پنگوڑے میں سوئے ہوئے اپنے شیر خوار بچے کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی بھی اتار کر باہر اچھال دی۔ اگلی صبح طویل مسافت طے کر کے گڑھ بغداد پہنچے اور سیدھے شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور بولے کہ بے شک تو نے دنیاوی مال سے تو نجات حاصل کر لی ہے، مگر ابھی عورتوں سے آزادی حاصل نہیں کر پائے۔ دونوں میں سے کس کا حق ادا کرنے کا ارادہ ہے، خدا کا یا بیویوں کا؟ یہ سننا تھا کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہے اور کچھ آرام کیے بغیر ایک بار پھر طویل سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک بار پھر گھر جا پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ الہاماً جانتی تھی کہ آج آپ کا بیٹا کس غرض سے گھر واپس آیا ہے، مگر انجان بنتے ہوئے بولیں کہ کیوں باہو بیٹے، اب کیسے آنا ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے سر جھکا کر مقصد بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب بٹھایا اور آہستگی سے مخاطب ہوئیں کہ اے بیٹا باہو، تمہاری بیویوں کے جو حقوق تم پر ہیں آج سے تم ان سے آزاد ہو، اور تمہارے جو حقوق بیویوں کے ذمے ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے۔ اگر تم حقیقی معرفت کے حصول میں کامیاب ہو گئے تو بہتر ہے، لیکن محض بیویوں کے حقوق پورے کرنے کی خاطر گھر آنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا اب طلاق کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ والدہ محترمہ کی یہ قابل قبول تجویز سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پرسکون اور مطمئن انداز میں دوبارہ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا پہنچے۔ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پرتپاک استقبال کیا اور نظر سے ان پر توجہ کی اور پھر پوچھا کہ اے باہو، مطمئن بھی ہو، کچھ مشاہدہ بھی کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سے سر جھکا کر کہا، شیخ جو کچھ آج مجھ پر منکشف ہوا اس سے تو میں پنگوڑے میں ہی آشنا ہو گیا تھا، میری تمنا اس سے زیادہ کی ہے۔
شیخ حبیب اللہ قادری نے جواب تو نہ دیا، البتہ بیٹھے بیٹھے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی خوب سمجھتے تھے کہ اس عمل کا مقصد امتحان ہی ہے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی جھٹ ان کے تعاقب میں پہنچے اور ایک کھیت میں ضعیف کاشتکار کی شکل میں شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو محنت مشقت کرتے پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نزدیک جا کر فرمایا، ضعیفی اور یہ مشقت، آپ آرام کریں، میں کام کرتا ہوں۔ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصل روپ میں آئے اور ہنس کر انہیں ساتھ لیا اور آگے بڑھے، مگر چند قدم چلنے کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا تعاقب نہ چھوڑا اور اب کی مرتبہ انہیں ایک آبادی میں ایک بوڑھے برہمن پنڈت کی شکل میں لوگوں کو تلک لگاتے پایا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر نوجوان کی شکل میں ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، بابا میرا ماتھا تو خالی ہے، کیا یہ میرے بھاگ میں نہیں ہے کہ میرے ماتھے پر آپ بھی تلک لگا دیں؟ دوسرے لمحے شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنی اصلی شکل میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گئے، مگر تیسری مرتبہ بھی پھر وہی عمل کیا، یعنی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ لیکن حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیچھا چھوڑنے والے تھے، ان کے پیچھے لپکے اور ایک مسجد میں انہیں جا ڈھونڈا، جہاں شاہ حبیب اللہ قادری ایک امام مسجد کے روپ میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی جھٹ ایک بچے کے روپ میں قاعدہ پکڑا اور ان کے سامنے جا بیٹھے اور ایک حرف پر انگلی رکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھنے لگے، بابا یہ کیا ہے؟ اس بار حضرت شیخ حبیب اللہ قادری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے آپ دیدہ ہو کر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، بس باہو اب بہت ہو چکا۔ لیکن سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حالت نہ بدلی۔ آپ بدستور اسی حرف پر انگلی جمائے پوچھنے لگے، بابا بتاؤ یہ کیا ہے؟ شیخ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بے چارگی سے بولے، سلطان میں تجھے کیا بتاؤں، یہ تو میرے بس کا کام ہی نہیں۔ تمہارا نصیب حضرت شیخ عبد الرحمن جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے جو دہلی میں ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو باطنی تربیت کی تکمیل کے بعد سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست بیعت کا حکم دیا۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ حکم ملتے ہی فوراً دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے دور ہی تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آگے بڑھ کر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کو عزت سے چھونے کے بعد عرض کیا کہ اس کو شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے استقبال کے لیے روانہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، 29 ذی القعدہ 1078 ہجری بروز جمعۃ المبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد الرحمن جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر خلوت میں لے گئے۔ پس آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کامل سے اپنا ازلی نصیبہ اس میں ذات کی صورت میں ایک ہی پل میں ایک ہی دم میں پا لیا۔ جو چاہتے تھے مل گیا اور اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کر دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ الستی فیض سے مستفیض نعمت سے پر اور فیض رسانی کے جذبات سے لبریز تھے۔ ہر خاص و عام پر توجہ کرنے لگے۔ خلق خدا کے لیے آپ نے فیض عام کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد خلقت کا اس قدر ہجوم ہو گیا کہ راستے بند ہو گئے، شہر میں شور مچ گیا، حتیٰ کہ یہ معاملہ حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب طلبی فرمائی کہ ہم نے تجھے یہ خاص نعمت عنایت کی اور تو نے عام کر دی۔ عرض کیا
کہ یا پیر و مرشد، جب بڑھیا عورت روٹی پکانے کا توا بازار سے خریدتی ہے تو وہ اسے ٹھونک بجا کر دیکھتی ہے کہ یہ کیسے کام کرے گا، آیا درست ہے یا نہیں، اور جب ایک لڑکا لکڑی کی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر دیکھتا ہے کہ اس میں لچک کافی ہے یا نہیں۔ پس آپ سے جو نعمت عظمیٰ حاصل کی میں اس نعمت کی آزمائش کر رہا تھا کہ مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کس قدر نعمت حاصل ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، والدین کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گھر بار چھوڑ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام تر وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور عبادت میں مصروف رہتے۔ عرصہ 6 سال کی خدمت اور غلامی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیدار کی نعمت عطا کی اور پوچھا، تو اس خدمت کے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ غلام فقر چاہتا ہے، اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقر کے لیے تجھے سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہند جانا ہوگا۔ جب سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ رشد و ہدایت کا منبع تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں، پھر مجھے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیوں بھیجا؟ لہٰذا دوبارہ خدمت اور غلامی کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ مزید 6 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار سے مشرف فرمایا اور پوچھا کہ اس خدمت کے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر عرض کیا کہ حضور، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ غلام فقر چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے فقر سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے ملے گا۔ اس مرتبہ سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس علاقے کی زبان اور رسم و رواج، رہن سہن اور کھانے پینے تک واقف نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تجھے اپنے محبوب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرتے ہیں، تمہاری رہنمائی کرنا اور وہاں تک پہنچانا اب ان کی ذمہ داری ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہیں سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ حکم کے مطابق بغداد شریف حضرت سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر پہنچے، اور وہاں سے ان کی باطنی رہنمائی میں تمام سروری قادری مشائخ کے مزارات سے ترتیب وار فیض حاصل کرتے ہوئے جھنگ ہندوستان موجودہ پاکستان حضرت سید سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر 1825 عیسوی میں پہنچے۔ حضرت سید سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی طور پر انہیں امانت فقر منتقل فرمائی۔ حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مزار حضرت سید سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر رہائش اختیار کر لی، جہاں 6 ماہ تک حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی باطنی تربیت فرمائی، اور پھر حکم دیا کہ ریاست بہاول پور کے شہر احمد پور شرقیہ میں رہائش اختیار کر کے طالبان مولا کی راہ فقر پر رہنمائی کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکم پر عمل کیا۔ احمد پور شرقیہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ہزاروں لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین میں ریاست بہاول پور کے نواب بہاول خان سوم بھی شامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے سلطان الطارقین کا لقب عطا ہوا۔ پیارے دوستو، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو پر ایک کیفیت یہ بھی طاری ہوئی کہ فکر دنیا سے آزاد سیاحت میں مصروف ہو گئے۔ انہی دنوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ کھیتی باڑی کی غرض سے بیلوں کی جوڑی خریدی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے اور بیل خود بخود ہل جوتتے رہتے۔ پھر جب فصل تیار ہونے کے قریب ہوئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ فصل اور بیلوں کو چھوڑ کر نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہوئے تو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فصل اور بیل کو لے گئے۔
ایک دن گھر والوں نے شکایت کی تو فرمایا، فاقے کی رات فقیر کے لیے معراج کی رات ہوتی ہے۔